ایک قاضی نے اپنے شاگردوں کا امتحان لینے کے لیے ان کے سامنے ایک مقدمہ رکھا اور ان کو اپنی رائے لکھنے کو کہا۔ ایک شخص کے گھر مہمان آئے، اس نے ان کی خاطر مدارات کی، اپنے ملازم کو دودھ لینے بھیجا تاکہ مہمانوں کے لیے کھیر بنائی جائے۔ ملازم دودھ کا برتن سر پر رکھے آ رہا تھا کہ اوپر سے ایک چیل گزری جس کے پنجوں میں سانپ تھا۔ سانپ کے منہ سے زہر کے قطرے نکلے جو دودھ میں جا گرے۔ مہمانوں نے کھیر کھائے تو سب ہلاک ہو گئے۔ اس کا قصوروار کون ہے؟ پہلے شاگرد نے لکھا، یہ غلطی ملازم کی ہے، اسے برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لہٰذا مہمانوں کا قتل اس کے ذمہ ہے، اسے سزا دی جائے گی۔ قاضی نے کہا، یہ بات درست ہے کہ ملازم کو برتن ڈھانپنا چاہیے تھا، لیکن اتنا بڑا قصور نہیں کہ اسے موت کی سزا دی جائے۔ دوسرے شاگرد نے لکھا، اصل جرم گھر کے مالک کا ہے، اسے پہلے خود خیر چکھنی چاہیے تھی، پھر مہمانوں کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ قاضی نے یہ جواز بھی مسترد کر دیا۔ تیسرے نے لکھا، یہ ایک نا اتفاقی واقعہ ہے، مہمانوں کی تقدیر میں مرنا لکھا تھا، اس میں کسی کو سزاوار قرار نہیں دیا جا سکتا۔ قاضی نے کہا، یہ کسی جج کی اپروچ نہیں ہونی چاہیے، جج اگر مقدمہ تقدیر پر ڈال دے گا تو انصاف کون کرے گا؟ چوتھے نے کہا، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سارا منظر دیکھا کس نے؟ کس نے چیل کے پنجوں میں سانپ دیکھا؟ کس نے سانپ کے منہ سے زہر نکلتا دیکھا؟ اگر اس منظر کا گواہ ملازم ہے تو وہ مجرم ہے، اگر گواہ مالک ہے تو وہ مجرم ہے، اور اگر کوئی گواہ نہیں تو جس نے یہ کہانی گڑھی ہے وہ قاتل ہے۔ قاضی نے اپنے چوتھے شاگرد کو شاباش دی اور صرف اسے منصب قضا کا اہل قرار دیا۔